ناظرین، سن ہے 9 ہجری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہیں 9 بیویاں، اور یہ بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتی ہیں نان نفقے میں اضافے کا۔ اور حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ہم دوسرا چاند دیکھتے، پھر ہم تیسرا چاند دیکھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو ان کے بھانجے نے پوچھا کہ خالہ پھر گزارا کس چیز پر ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا 2 کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پر۔ یہ حالات تھے، اور ان حالات میں نان نفقے کا مطالبہ کوئی انڈیو مطالبہ نہیں تھا، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ ان کو جو پلیٹ فارم ملا تھا اس میں پریویلیج بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹیز بھی تھیں، ذمہ داریاں بھی تھیں، انہوں نے رول ماڈل بننا تھا۔ تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے 1 مہینے کی سپریشن اختیار کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالا خانے میں رہے، اور 29 دن کے اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس نہ گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیات نازل کیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل کیا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو یہ اختیار دے دیجئے کہ اگر وہ آپ کے پاس رہنا چاہتی ہیں تو پھر آپ کے گھر میں تو یہی کچھ ہوگا، لیکن اگر وہ اس دنیا کی آرائش اور زیبائش چاہتی ہیں تو میں تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات سب سے پہلے سیدہ عائشہ کے آگے رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ عائشہ اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے معاملے میں مشورہ کروں گی؟ میں اللہ اور اس کے رسول اور جنت کو اختیار کرتی ہوں۔ اور پھر بعد میں تمام باقی بھی ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا تھا، اور ازواج مطہرات کا یہ اختیار کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ ازواج مطہرات جنت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔